انٹارکٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار مسٹریز سے بھری ہوئی ہے۔ کچھ کو تو سالو کر لیا گیا ہے، لیکن کئی ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑ رہی۔ برف کی موٹی تہہ کے نیچے کون سی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا 10 لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریول کروا کر ہمارے ارتھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے؟ ناظرین، انٹارکٹیکا، جس کو دنیا کا باٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے، یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.7 کلومیٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خلیفہ جتنی 5 بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ اس برف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی برف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں۔ نمبر 7، 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ امیج کی مدد سے انٹارکٹیکا میں موجود لارسن بی آئس شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا۔ ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کی فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاٹ واٹر ڈرل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سوراخ کرنا شروع کیا۔ قریب 500 میٹرز کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا، کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ نے انٹارکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ آئس شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریور گزر رہی تھی، جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوڈز موجود تھے۔ ایمفی پوڈز کی یہ قسم شرمپ، جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں، اس سے کافی ملتی جلتی تھی، جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی۔ پر سوال یہ ہے کہ انٹارکٹیکا میں ایک ریموٹ آئس شیلف کے 500 میٹر اندر ایمفی پوڈز کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے؟ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوزڈ پلانٹس کھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹارکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے، جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ نمبر 6، سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے۔ دوسرے نمبر پہ براؤنسن ڈیپ، لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹارکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود وکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا، جس کی گہرائی 7437 میٹرز کیلکولیٹ کی گئی ہے۔ وکٹورین ڈیپ کو سونار اسکیننگ کی مدد سے انٹارکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اس میں شپ پر سونار اسکینر لگا کر سدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے۔ ابھی تک سی فلور کا جو میپ سونار اسکیننگ نے بنایا ہے، اس میں 1200 ٹیسٹ لگے ہیں، لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے۔ نمبر 5، 2022 میں انٹارکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجرز نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی۔ کروز کے آپریٹر نے سبمرسیبل ڈپلوائے کی اور پیسنجرز کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا۔ یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی، قریب 33 فیٹس بڑی۔ اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نارملی اوشنز کی 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہیں، پر اس کو انٹارکٹیکا کے سمندر کی سطح پر دیکھا گیا ہے۔ ابھی تک ریسرچرز کو کنفرم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی سمندر کی سطح پر۔ نمبر 4، انٹارکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے اینشینٹ رین فارسٹ کے ثبوت ملے ہیں، جو 9 کروڑ سال پرانے ہیں۔ یہ ڈسکوری انٹارکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے کھو چکی تھی۔ یہ فاسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے، جس میں درختوں کی جڑیں، پولن اور ان کے بیج پائے گئے ہیں۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتا لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریڈ سے ہے، وہ وقت جب ارتھ کے ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی۔ یہ فاسلز انٹارکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹارکٹیکا کا رین فارسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا، جو اب فاسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے۔ نمبر 3،
अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर से अभी तक ढेर सारे मीटियोराइट्स भी मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है। इनमें से कई मीटियोराइट्स का हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से ताल्लुक है। इनमें से एक मीटियोराइट जिसका नाम ALH 84001 है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 अरब साल पुराना। इस मीटियोराइट ने 1996 में हेडलाइंस बनाई थी जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए मीटियोराइट में माइक्रो फॉसिल्स के एविडेंस मिले हैं, जिसका मतलब है कि जब ये मीटियोराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट के इन दावों की वजह से ही मार्स पर आज जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इस मीटियोराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि मार्स पर पहले पानी बहुत ज्यादा मिकदार में बहता था। नंबर 2, हमें से अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चलता है। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब्स में मौजूद है। यहाँ पिछले हजारों नहीं लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुई, जिसका मतलब है कि इनके अंदर उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज तक प्रिजर्व्ड हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के पूरे कोर को ड्रिल करके बाहर निकाला जाता है। जितना गहरा कोर बाहर निकाला जाएगा उतना ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर एक साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को महफूज रख कर बैठे हैं। ये एंशिएंट एयर के बबल्स हैं जिनको हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम दौर की एक झलक को दोबारा से पेंट करने में कामयाब हुए हैं। 10 लाख साल पहले बना ये आइस कोर उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेट साइकिल 40,000 ईयर्स बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर्स की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रेडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है। जैसे हर 1000 सालों के बाद कौन से तूफान और सैलाब दुनिया में आते रहे हैं और इनको अब अगली बार कब आना है, ये सारी प्रेडिक्शन इन आइस कोर्स की मदद से ही की जाती है। और अब नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शीट्स के नीचे एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज डिस्कवर की जा चुकी है, जिसको गैम्बर्टसिफ माउंटेन रेंज कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली हुई इस माउंटेन रेंज के पहाड़ 3000 मीटर तक ऊंचे हैं। पर हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये इतने पुराने नहीं हैं। बर्फ के कई किलोमीटर नीचे इनकी मौजूदगी भी साइंसदानों को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने की वजह से उभरे हैं। लेकिन अभी तक इस बात का साइंसदानों के पास कोई सबूत नहीं।